प्रोग्राम टाइम लाइन से गड असद मुमताज़ रे नाज़रीन पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बरतानिया के ख़बरू इदारे के इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त गुजरावाले जलसे में नवाज़ शरीफ जो आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ़ नाला ॿुधी हैरत थी छाॾे त PDM जी मीटिंग में इहो डिसाइड थियो त कंहिं भी इदारे या कंहिं भी फ़र्द जो नालो न खयो वेंदो, फ़क़ति इस्टेब्लिशमेंट जो नालो इस्तेमालु कयो वेंदो। ॿिए पासे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साॻे इंटरव्यू में इन ॻाल्हि जी भी तायद करे थो पियो त छाकाणि त नवाज़ शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहियो आहे, अगर वो अहिड़ी ॻाल्हि करे थो पियो त उन वटि यकीनन सबूत मौजूद हूंदा। हुकूमती धुर इहो तासुर पई ॾिए त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो इंटरव्यू हाणे साबित थो करे त PDM ऐं पीपल्स पार्टी जा रस्ता अलॻि थी विया आहिनि। आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी PDM खां अलॻि थींदी ऐं इहा हुन जी शुरूआत आहे। छा वाकई पीपल्स पार्टी PDM खां अलॻि थियणु पई चाहे? अॼोके प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻवान ऐं MNA डॉक्टर नफ़ीसा शाह साहिबा। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। इहो ॿुधाइजो त PDM जी मीटिंग्स में छा वाकई डिसाइड थियो त कंहिं भी इदारे कंहिं भी फ़र्द जो नालो न खयो वेंदो, फ़क़ति इस्टेब्लिशमेंट जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो? पहिरीं ॻाल्हि त मां इहो ॿुधाईंदी हलां, इहे कंहिंजी भुल आहे अगरि इहो सम्झनि था कि PDM में का दराड़ आहे या ख़ुशफ़हमी हूंदी हुकूमत वक़्त जी, उहो त मौक़ो था ॻोल्हनि त कहिड़े तरीक़े सां साज़िशूं करे ऐं PDM में दराड़ विझनि, पर अहिड़ी काई ॻाल्हि न आहे। जेसिताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ आहे इहो आहे कि असां PDM जो जेको बयानी आहे बिलख़ुसूस जेको 26 नुकात आहिनि ऐं 26 नुकात जे हर लफ़्ज़, हर कॉमा, हर फुल स्टॉप सां असां गॾु आहियूं। बाक़ी हर लीडर पंहिंजे तरीक़े सां पंहिंजा इशूज़ रेज़ कया। मियां साहब सां चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी उन्हनि जे ख़िताब खां पहिरियों न का मुलाक़ात थी आहे, न का उन्हनि ते डिस्कशन थी आहे, त उते इन करे असांखे उन्हनि जा डिटेल्स ख़बर न हुया। लेकिन जेसिताईं इशू इहो आहे कि असां चाहियूं था कि जमहूरियत जेका आहे उन जे लाइ अगरि पाकिस्तान में जमहूरियत खे फ़रोग़ ॾियणो आहे त पोइ उन में एस्टेब्लिशमेंट जो किरदारु जेको हिन दफ़े सिर्फ़ 2018 जी इलेक्शन में न 1988 वारी इलेक्शन में, 2007 वारी इलेक्शन में, तक़रीबन हर इलेक्शन में ऐं कई इलेक्शन अहिड़ियूं बि आहिनि जेको पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ चोरी थियूं आहिनि, उन्हनि में जो रोल रहियो आहे उहो रिकॉर्ड जो हिसो आहे, तारीख़ी रिकॉर्ड जो हिसो आहे। मेहरान गेट तव्हां ॾिसी वठो, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट तव्हां ॾिसी वठो त इहो रिकॉर्ड जो हिसो आहे। त इन करे असांजी जेका जदोजहद आहे उहो हिकिड़े कंहिं इवेंट या हिकिड़ी कंहिं इलेक्शन जे हवाले सां न आहे। पीपल्स पार्टी जूं 3 नस्लूं जेके आहिनि उहे जमहूरियत जी फ़रोग़ जे लाइ, आइन जी बहाली जे लाइ उन्हनि जदोजहद कई आहे। उहो हाणे बि उहो मौक़िफ़ जेको आहे उन ते असां क़ाइमु आहियूं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, छा इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे त गुजरावाले जलसे जी, छाकाणि त नवाज़ शरीफ जी स्पीच जेका आहे उहा सख़्तु सम्झी पई वञे, इन करे ई कराची में जेको पीपल्स पार्टी जी ज़ेर निगरानी ज़ेर मेज़बानी में जेको जलसो थियो, इन करे नवाज़ शरीफ खे तक़रीर न करे ॾिनी वई, छाकाणि त ख़बर न पई पए त उहो थी सघे थो हिते अञा हुन खां सख़्तु स्पीच करे? अहिड़ी काई ॻाल्हि न आहे। नवाज़ शरीफ अगरि तक़रीर करणु अगरि चाहे पियो त उनखे कोई न पियो रोके सघे तक़रीर करणु, पर उन्हनि खां पोइ क्वार्टर जे जलसे में कई। उन्हनि जी हिकिड़ी ॻाल्हि रिकॉर्ड ते अगरि उहा अची वई त पोइ उनजो वरी रिपीट करणु न करणु उहा त इरेलेवेंट थी वई आहे ॻाल्हि। उन्हनि हिकिड़ो पंहिंजी जेको उन्हनि जो पंहिंजो पस मंज़र रहियो आहे, उहो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहिया आहिनि। हुननि वटि पंहिंजो हिकिड़ो मौक़िफ़ आहे, हुननि वटि पंहिंजी अहिड़ी का इंफॉर्मेशन हूंदी जंहिंजी बुनियाद ते हुननि ॻाल्हि कई आहे। असांजो उन सां कोई गर्ज़ न आहे हुननि जेका ॻाल्हि कई आहे, पर सब्सटेंस इहो आहे जेको असल सभिनी जो मुश्तरका इशू इहो आहे कि असां चाहियूं था कि जमहूरियत ऐं जमहूरी इदारा फलनि फुलनि ऐं उन्हीअ में अहिड़े क़िस्म जूं कटपुतली हुकुमरान जेके अचनि था त उहो मामिलो कोटे था करे छॾनि, हिन मुल्क जो जेको आहे उन मुल्क जे इशूज़ ते समझौता था कनि ऐं इहो उन सूरत में थिए थो जाते एस्टेब्लिशमेंट अननेसेसरीली मुदाख़लत थी करे। त इन करे असांजो इहो मौक़िफ़ आहे कि एस्टेब्लिशमेंट, पर उन जे करे तव्हांखे सिस्टमिक फाइट करणी पवंदी। इंडिविजुअल्स खे ब्लेम गेम न माण्हू करे और सिस्टम जे तहत एटलीस्ट मुंहिंजो पर्सनली बहसियत वर्कर मां पंहिंजी ज़ाती राय इहा ॾेई थी सघां कि असांखे सिस्टम खे चेंज करण लाइ असांखे शख़्सियतुनि ते न पर सिस्टम ते ॻाल्हाइणु खपे। फौजी आमरनि ते ॻाल्हाइणु खपे, फौजी आमरनि ते ॻाल्हाइणु खपे जे माज़ी में आइन तोड़िया आहिनि। ऐं हींअर सिलेक्टेड हुकुमरान जेको आहे, जेको असांजे अॻियूं आहे, उहो इमरान ख़ान आहे। अच्छा, तो जी डॉक्टर साहब, को अवां जो नवाज़ शरीफ साहब फ़र्दनि जो नाला पिया खणे, इदारनि जे हेड जो नाला पिया खणे, तव्हां ज़ाती तौर ते सम्झो था त इहो बहितर न आहे? असां उनखे छो जज कयूं? अगरि उन वटि अहिड़ो को एविडेंस आहे, उन ॻाल्हायो आहे,
तो उहो असां उनखे जज नथा करे सघूं। उन वटि ज़रूर के अहिड़ियूं शवाहिद हूंदा, अहिड़ा के इशूज़ हूंदा त उन उहे नाला खया आहिनि। पर पीपल्स पार्टी माज़ी में असां भी इलेक्शन जे हवाले सां लास्ट इलेक्शन में असां भी नाला खयासीं, छो करे असां वटि उहे शवाहिद हुया। इन करे मियां साहब जो जेको मौक़िफ़ आहे उनजे पंहिंजे एक्सपीरियंस ते मबनी आहे, छो करे उहो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, असां उनखे जज नथा कयूं। लेकिन असां सभिनी जो कॉमन एजेंडा जेको आहे उहो उते ई आहे। इहो आहे कि असां चाहियूं था कि जमहूरियत जे लाइ आज़ादाना मुनसिफ़ाना इलेक्शंस हुजनि ऐं उन्हनि आज़ादाना मुनसिफ़ाना इलेक्शंस खे कोई भी मैनिपुलेट न करे सघे, कोई भी इदारो छो न। जी 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 डॉक्टर साहब, हाणे पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग इहो बावर पिया कराइनि, इहो तासुर पिया ॾियनि त ॼण हीअ हुकूमत हाणे डिसंबर इन लाइ आख़िरी महीनो हूंदो। कहिड़ी स्ट्रेटजी हूंदी अव्हां जी हिन हुकूमत खे ढाइण लाइ, हिन हुकूमत ख़तमु करण लाइ? कीअं मतिलबु हिकिड़े महीने में कीअं ख़तमु थी वेंदी आहे? स्ट्रेटजी तव्हांजे अॻियां आहे। असां हिकिड़ो एक्शन प्लान ॾिनो आहे ऐं उन एक्शन प्लान जे तहत, उन रोड मैप जे तहत असांजा जलसा थियनि था ऐं उन खां पोइ लॉन्ग मार्च आहे ऐं उन खां पोइ PDM जेका आहे उहा मुश्तरका ऐलान कंदी कि इन्हें असांजी जदोजहद खे ऐं उन स्ट्रगल खे कीअं अॻिते खणी हलूं। अच्छा, हिकु लाहौर में हाणे जलसो थींदो नून लीग जी सरबराही में, छा बिलावल साहब उन जलसे में शिरकत कंदो? जेको 5 तारीख़ ते थियण वारो आहे। तव्हांखे बिल्कुलु इतला ॾींदासीं कि जेसिताईं मूंखे ख़बर आहे त हींअर जेके भी जलसा थींदा उनमें चेयरमैन साहब ज़रूर शिरकत कंदा। शिरकत में वॾी 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 महिरबानी नफ़ीसा शाह साहिबा असांखे वक़्तु ॾियण जे लाइ। जी नाज़रीन, अवां नफ़ीसा शाह जो मौक़िफ़ ॿुधो, पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो। हिन वक़्तु असांखे ज्वाइन कयो आहे नून लीग जे MNA ऐं मरकज़ी अॻवान जनाब अली गौहर साहब। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान सवात वारे जलसे में चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ लंडन में वेही फ़ौज ख़िलाफ़ बग़ावत पियो करे, फ़ौज ख़िलाफ़ उकसाए रहियो आहे त उहे आर्मी चीफ ऐं ISI जे ख़िलाफ़ जेको आहे उहो उनखे हटाइनि। इन ते मौक़िफ़ वठंदासूं। अली गौहर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली गौहर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा है कि नवाज़ शरीफ जो है लंदन में बैठ के मुल्क के खिलाफ, स्पेशली तौर पे आर्मी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप वज़ीर आज़म के इस बयान को? देखिए, जो वज़ीर आज़म के बयानात हैं पूरा मुल्क जानता है, पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है कि इस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की बातों को जो है वो सीरियस नहीं लेना चाहिए। देखिए, इसकी अगर स्टेटमेंट, अगर आप इमरान खान की बात करते हैं तो इसके किस स्टेटमेंट को हम सही माने? अच्छा, अगर हमने इमरान खान की बात को संजीदा लेना है तो फिर ये भी बता दें कि उसकी कौन सी बात, मतलब उसने हर बात, कभी उसने कहा है कि सूरज मशरिक से निकलता है, कभी कहता है मगरिब से निकलता है। वही इमरान खान है ना जो ये कहता था कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो समझ ले मुल्क का वजीर आज़म करप्ट है। तो पाकिस्तान में की तारीख में इससे बड़ी महंगाई कभी नहीं हुई जो जिस हालात, जो मुआशी तौर पर हालात पाकिस्तान के जा रहे हैं। और ये कहता था कि मैं मतलब है कि खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। और जो ये वजीर आजम साहब कहते हैं कि ये मतलब है कि वो नवाज शरीफ साहब फौज के खिलाफ और बात कर रहे हैं, तो इनसे पूछे, एक नहीं दो नहीं दर्जनों इनकी वीडियोस वायरल हैं जो इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हर्जा सराई की और उसके खिलाफ बयानात दिए। वो वीडियोस आपको भी पता है और पूरे पाकिस्तान की आवाम को भी पता है। तो मतलब है कि इन्होंने अपनी हर बात पर यू टर्न लिया। अच्छा। ये कहते थे कि मैं अपने MNAs MPs को फंड नहीं दूंगा। आपको पता है कि इन्होंने तमाम MNAs MPs को आप फंड दे रहे हैं, कहते थे ये सियासी रिश्वत है। तो फिर अगर ये कहते थे कि महंगाई की वजह से वो करप्शन, मतलब है कि वो वजीर आजम मुलव्वस है, तो इसका मतलब है कि ये वजीर आजम तो खुद तस्लीम कर रहा है कि फिर ये करप्शन में भी इन्वॉल्व है। मकसद ये है, बात ये नहीं है कि इमरान खान क्या कहता है या नहीं कहता। अगर हम बात मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए की करें तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात भी नहीं की जो उन्होंने गैर कानूनी कही हो या कोई गैर आईनी मुतालबा किया हो। अच्छा। हमारा बहुत ही सिंपल बयानिया है मियां नवाज शरीफ साहब का और बड़ी सादा बात है कि पाकिस्तान को 1973 के आइन के मुताबिक चलाया जाए। पाकिस्तान में जो अनासर पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करते हैं, अपनी डोमेन से बाहर जाकर सियासत में मुलव्वस होते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए जो है वो हुकूमतें बनाई और गिराई जाती हैं, लोगों की हमदर्दियां जो हैं और वफादारियां जो हैं वो डिफरेंट पार्टीज की हुकूमत बनाने के लिए लोगों की तब्दील की जाती हैं और वोट चुराकर जेली हुकूमतें कायम की जाती हैं, जैसा कि अब इमरान खान न्याजी साहब की हुकूमत है।
تو اس طرح سے تو یہ پاکستان کا آئین تو ہمیں یہ نہیں کہتا. اور انہوں نے بالخصوص یہ پہلے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ وہ افواج کے خلاف بات کرتے. دیکھو انہوں نے ہمیشہ, آپ کو پتہ ہے کہ جو ان دنوں میں بھی انہوں نے سپیچ کی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سر پہ رکھ کے سلیوٹ مار کے انہوں نے کہا کہ جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں, جو پاکستان کے لیے جو ہے وہ جانیں قربان کر رہے ہیں, پاکستان کی افواج کے ہم ساتھ ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ, کوئی فرد واحد بھی کسی ادارے میں بیٹھ کر جمہوری سسٹم کو سوبتاج کرے گا تو ہم اس کی بات تو ضرور کریں گے اور اس پر اعتراض بھی کریں گے, لیکن ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, اور یہی ہمارے قائد کا بیان ہے. اچھا علی گور صاحب, یہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ گجرانوالے جلسے میں آرمی چیف اور ISI چیف کا نام نواز شریف کی تقریر میں سن کے دھچکا لگا, اس کو نون لیگ کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. اس وقت جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے مینیفیسٹوز ہیں ان کے, اور وہ ایک دوسرے کی حریف جماعتیں ہیں. جب پہلے بھی الیکشن ہوتے تو ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن کانٹیسٹ کرتے, آئندہ بھی الیکشن ہوں گے تو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے. تو جو وہ ایک بیانیے کے اوپر کٹھے ہوئے ہیں, PDM کے پلیٹ فارم پر کٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں ان کا ایک مشترکہ ایک نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ یہ ایجنڈا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کرپشن میں ملوث ہے, اس حکومت کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے, یہ حکومت دھاندلی اور دھونس کی پیداوار ہے, لہذا اس حکومت سے جان چھڑانی چاہیے. اس ایجنڈے پر تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں متفق ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس حکومت سے جان چھڑانے کے بعد پھر یہ تمام جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی. اور آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن ہر جماعت نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کانٹیسٹ کرنا ہے. دیکھیں جو بلاول صاحب ہے وہ ایک اپنی ان کی پارٹی ہے, وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, ہم ان کی رائے سے 100 اختلاف کریں, وہ ہماری رائے سے اختلاف کریں, لیکن ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا مشترکہ ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑانی چاہیے, اور ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں, وہ ان کی اپنی رائے. اچھا علی گور صاحب, یہ بتائیے کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے کیا وہ PDM کے بیانیے سے مختلف ہے؟ PDM کا بیانیہ الگ ہے, نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ الگ ہے, ہم یہ سمجھیں؟ نہیں, نواز شریف کا اور PDM کا بالکل الگ بیانیہ نہیں ہے. PDM اگر دیکھا جائے تو مجھے یہ بات بتائیں کہ PDM کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, اگر اس میں سے تینوں جماعتوں میں چاہے وہ بلاول صاحب ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہوں, چاہے میاں نواز شریف صاحب, آپ کو پتہ ہے تینوں جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ دھاندلی کے ذریعے بنی ہے, یہ حکومت عوام کا مینڈیٹ چرا کے بنی ہے, یہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے بلکہ عوام کے ووٹ چرا کے ان کو بنایا گیا ہے. اس پہ بلاول صاحب کی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, میاں نواز شریف صاحب کی, دیگر بھی جو ہماری PDM میں جماعتیں ہیں اس وقت کھڑی, تمام جماعتوں کی یہی رائے ہے. لیکن اگر بلاول صاحب نے کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ ان کی اس بات پہ کیا ہے کہ ان کو نام اس طرح سے نہیں لینا چاہیے, یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نام نہیں لیں گے تو اس کا مطلب تو پھر یہ وہی پروپیگنڈا کریں گے کہ یہ تو پاکستان افواج کے خلاف ہے. میاں نواز شریف کے نام کی وجہ سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ جو بندے ذمہ دار ہیں, جو یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں, ان کا انہوں نے نام لیا, باقی افواج کی ہم عزت کریں. اچھا علی گور صاحب, کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ فقط یہ جو آخری الیکشن تھی اس میں صرف دھاندلی ہوئی ہے, اس میں ووٹ چرائے گئے ہیں, یا ماضی سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے جتنی بھی الیکشن ہوئی ہیں سب دھاندلی کی پیداوار؟ نہیں دیکھیں, تمام الیکشن کو ہم دھاندلی کی پیداوار نہیں کہہ سکتے, اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بات کرنا پڑے گی. دیکھیں, جب سے پاکستان کی تاریخ ہے 72 سالوں میں بے شمار وقت تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مارشل لاز لگے رہے, اور براہ راست مارشل لاز لگے رہے, اور فوجی حکومتیں نہیں, اور اگر فوجی حکومتیں نہیں بھی رہیں تو ان کی حمایت یافتہ, جیسے کاف لیگ کا دور تھا تو وہ ڈیفینیٹلی ایک فوجی دور تھا. پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کا ٹائم, یحییٰ خان, ایوب خان, اور مطلب ہے کہ بیچاری جمہوریت کو تو اس ملک میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پنپنے ہی نہیں دیا گیا. جب بھی کوئی جمہوری حکومت واضح وجود میں آتی ہے تو وہ کسی وزیر اعظم کو کسی نہ کسی طرح سے محل قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن یہ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ وہ
کوئی اس میں دوسری رائے ہے. یہ اگر پاکستان میں جمہوریت کو چلنے دیا جائے, سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بند ہو جائے, تو پاکستان, آپ نے دیکھا نہیں 2013 کے الیکشن میں جو ہے جب میاں نواز شریف صاحب کامیاب ہوئے تو ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے تھے, مہنگائی تھی, سارے ایشوز تھے, لیکن 5 سال میں انہوں نے کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں, وہ ایک صحیح عوامی نمائندہ حکومت تھی, وہ بنی ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ترقی کی ہے. بہت شکریہ, تو وہ پھر حالات ایسے بہت شکریہ علی گور صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین وٹھوں تھا نڈی سائی سائی کا پوری پروگرام میں بیر حاضر تھی. ناظرین پروگرام ایک دفعہ بیر کے بھلی کار ملکی سیاست میں ہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب جی اسٹیٹمنٹ نواز شریف ادارن جا نالا کھیان, ان سے مجھے جھٹکو لگو, مجھے حیرانی تھی. بے پاسے وزیر اعظم پاکستان ایک دفعہ بیہر نواز شریف تے یہ الزام مڑियो ہے تو وہ لنڈن میں وہی ISI آرمی چیف کے خلاف فوج کے اکسائے رہو ہے. ہاں حکومت جے دھر آئین, حکومتی دھر جو یہ تاثر بار بار ڈیण کی کوشش پہ کرے تو ڈیण پیپلز پارٹی ہاں PDM کا آہستے آہستے پنجو راہوں الگ پہ کرے. ان کی شروعات جا ہے بلاول بھٹو زرداری جو یہ انٹرویو ہے جن میں ہن نواز شریف تے ایک حوالے سے ان تنقید بھی کئی ہے. ان ساگے انٹرویو میں نواز بلاول بھٹو یہ پڑھ ہے تو چھاکار تو نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہو ہے, سینئر سیاستدان ہے, ان کی پنجی پارٹی ہے, تو وہ بغیر ثبوتن کے نہ ڳالھائیندو. ان تے اساں تجزیے نگار چھا تھا ॾिसनि छा واقعی پیپلز پارٹی ملک PDM کا الگ پئی تھے. ऐं ॿियो تو اج نواز جو پرائم منسٹر جو الزام ہے نواز شریف کے ان کے اصا تجزیے نگار کیں تھا ॾिसनि, ان تجزیو وٹھنداسیں. ان وقت جوائن کیا ہے ملک کے نالے والے تجزیے نگار جناب سلمان عابد صاحب, ان سے گڈوگڈ فاروق طارق صاحب کہیں تعارف محتاج نہ ہیں, بئی سینئر تجزیے نگار ہیں, کالمسٹ ہیں. سلمان صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے بلاول صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ مجھے گجراوالا والے جلسے میں آرمی چیف اور ISI چیف کے نام سن کر حیرانی ہوئی؟ دیکھیے, میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کافی حد تک معاملات چل رہے ہیں. اچھا, یہ معاملات میں بلاول بھٹو شامل نہیں ہے, بلکہ آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کے کافی لوگ شامل ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو PDM ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک میچیور طریقے سے ایک ڈسٹنس رکھے گی PMLN کی پالیٹکس کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان کی پالیٹکس کے ساتھ. اور آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جیسے جب سے PDM بنا ہے, پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ شو کر رہی ہے کہ وہ اس ایجنڈے پہ عمل درآمد نہیں کرے گی جو نواز شریف کا یا مریم نواز کا یا مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا ہے. اس نے اپنے آپ, اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار کے اندر شریک کار ہے. ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے, نہ وہ استعفوں کی سیاست کرے گی, نہ وہ حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے, کیونکہ اگر وفاقی حکومت جائے گی تو پھر سندھ حکومت بھی جائے گی. اس لیے بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں رکھتی. اور آج بلاول بھٹو صاحب نے صحیح کہا کہ اگر پیپلز پارٹی اس سچویشن میں ہوتی تو وہ سیاسی جلسوں جلوسوں کے اندر اس طرح کے اداروں کے لوگوں کے نام نہ لیتی, بلکہ اس کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرتی. تو میرا خیال ہے کہ جو PDM ہے اس میں اب کافی حد تک PMLN اور پیپلز پارٹی میں تو دراڑ آ گئی ہے. اچھا, اور اسی طریقے سے ایک دراڑ جو ہے وہ JUI کے اندر بھی آ گئی ہے, کیونکہ مولانا شیرانی, حافظ حسین احمد اور ایک اور ان کے رہنما جو ہیں عبدالغفور حیدری صاحب, انہوں نے صاف مولانا فضل الرحمان کو کہا ہے کہ ہمیں نواز شریف سے محتاط رہنا چاہیے. اور حافظ حسین احمد نے تو ان کو آستین کا صاف قرار دیا ہے. تو یہ جو PDM ہے اس کے اندر ہی, اور اسی طرح سے PMLN کے اندر بھی دیکھیں تو بہت سے لوگ نواز شریف کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں جس بیانیے کے ساتھ نواز شریف یا مریم نواز کھڑی نظر آتی ہیں. تو اس انداز سے دیکھیں تو میں تو بڑا واضح طور پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ PDM جو ہے اس کی کوئی بڑی جو اپنا جو ایک تحریک بننی تھی اس کے امکانات اس لیے کم ہیں کہ یہ آپس میں ہی ایک نہیں ہے. سلمان صاحب ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جھٹکا لگا, مجھے حیرانی ہوئی, لیکن دوسری طرف ہم انٹرویو میں اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں بلاول صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ نواز شریف اگر نام لے رہے ہیں تو ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہوں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انڈائریکٹلی طور پہ تائید بھی کر رہے ہیں نواز شریف کے اس موقف؟ نہیں, کوئی تائید نہیں کر رہے. میری بات سنیں, میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کی کوئی سیاسی کو فیصلہ نہیں ہے. سارے پیپلز پارٹی کے فیصلے جو ہے بلاول بھٹو نہیں کرتے, زرداری صاحب کرتے ہیں. بلاول صاحب تو ایک فرنٹ مین کے طور پہ رول پلے کرتے ہیں, زرداری صاحب نے کارڈ کھیلنے ہوتے ہیں. انہوں نے ہی بلاول صاحب کو منع کیا تھا کہ وہ کوئٹہ کے جلسے میں نہ جائیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہی یہ کہا ہے کہ PMLN کے ساتھ ہمیں ایک ڈسٹینس رکھنا ہے, کیونکہ آصف علی زرداری جو ہے وہ بڑے میچور آدمی ہیں, وہ ان کو بلا وجہ ٹکر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت لڑائی جو ہے وہ نواز شریف اور فوج کے درمیان ہے. اس میں پیپلز پارٹی کیوں کود کے اپنے آپ کو خراب کرے گی؟
اور طاقت کی جو پالیٹکس اس پر چل رہی ہے اس میں اپنے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گی. مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پہ جو بلاول صاحب نے آج کہا بات کی ہے. دیکھیے اگر بلاول صاحب کو یہ جو پوائنٹ آج آئے ہیں جی تو گجرانوالہ کے جلسے کو تو ہو گئے اب 1 مہینہ ہو گیا نا. جی. اس وقت کیوں نہیں بلاول صاحب نے کھل کر اس کی مخالفت کی, کیوں نہیں اس وقت یہ بیان دیا جو آج انہوں نے بیان دیا ہے؟ اس کا وجہ ہے, اس کی ٹائمنگ ہے. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے ہو رہا ہے, اور یہ بھی ہمارے پاس خبریں ہیں کہ 3 دن پہلے مریم نواز کی DGISI سے ملاقات کی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور اس ملاقات کے اندر بھی انہوں نے مریم نواز نے ریلیف مانگنے کی کوشش کی ہے جو کہ نہیں مل سکا ہے. اچھا. اس لیے پیپلز پارٹی کو بھی سارا کچھ پتا ہے, وہ بھی کوئی بچے تو نہیں ہیں, سیاسی طور پہ بڑے سمجھدار اور بڑے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ PMLN جو ہے یہ جمہوریت کا کارڈ چھیڑ کر پہلے بھی ان کو استعمال کرتی رہی اور اب بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا فاروق طارق صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی پیپلز بلاول صاحب کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ PDM سے الگ ہونے کی شروعات ہے؟ نہیں, میں تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں. اچھا. بلاول ایک طرف تو یقین دلا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں بہت زیادہ ریڈیکل نہیں ہوں, لیکن دوسری جانب وہ اس حکومت کے بارے میں بھی کوئی خوش نہیں ہے, اور پالیسیز انہوں نے اختیار کی ہیں. میرے خیال اس پہ کنٹینیو کریں گے. یہ PDM ٹوٹے گی نہیں, ابھی چلے گی. اور جلسے چونکہ بہت بڑے ہوئے ہیں اور جلسوں کا ایک بڑا پریشر ہوتا ہے, اور سندھ میں اور کوئٹہ میں اور جو گجرانوالہ کے جلسے ہیں اس نے ایک ٹیمپو تو بنا دیا ہے کہ لوگ جو ہیں موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں. تو سیاست تو اب اینٹی گورنمنٹ ہی چلے گی, اس کے بغیر تو اور کوئی گورنمنٹ یہ چلانا نہیں چاہتے. تو وہ جو ایک زیادہ ریڈیکل پوائنٹ آف ویو نواز شریف نے لیا تھا, یہ بلاول اس کو تھوڑا کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی مریم نواز نے بھی کوئٹہ کے اور کراچی کے جلسے میں بالکل واضح کہا تھا کہ ہمارے اختلافات ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑیں گے, لیکن ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح ماضی میں ہم کرتے رہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ مریم کی کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن جو بیانیے اس وقت مریم اور اوور آل PDM لے رہی ہے اس کو عوام کے اندر تو کسی حد تک پذیرائی جو ہے وہ مل رہی ہے, جس کا اظہار ہمیں گلگت بلتستان کے جلسوں میں عوام کی بڑی تعداد میں شمولیت سے بھی ملتا ہے. حکومت کے لیے مشکلات ابھی اس وقت تو شاید نظر نہیں آ رہی, چونکہ پشاور کا بھی جلسہ ہونا باقی ہے اور اس میں کچھ وقت ہے. لیکن جو 3 جلسے اوپر نیچے ہوئے ہیں وہ کوئی پاکستانی تاریخ کے چھوٹے جلسے نہیں تھے, بہت بڑے جلسے تھے, اور انہی جلسوں کی بیس پر ہی عوامی طاقت کے اظہار کے ساتھ ہی یہ PDM ان اختلافات کے باوجود چلتی رہے. اچھا, جو سلمان عابد صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ان کو تو PDM میں واضح طور پہ دڑاوٹ نظر آ رہی ہیں, ان کو تو پیپلز پارٹی بھی ان سے الگ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور خود JUI جو ہے اس میں بھی دراوڑیں, اور خود نون لیگ میں دراوڑیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ان پارٹیوں کے اندر نواز شریف کے موقف کی وجہ سے دراوڑیں پڑیں گی؟ دیکھیں, یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی ایک پارٹیاں نہیں ہیں, ایک بیانیہ نہیں ہے ان کا, یہ مختلف نظریات کی حامی جماعتیں ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں, وہ ہم سب کو معلوم ہے. لیکن جو دوسری طرف جو آبجیکٹو ریالٹیز کا پریشر تھا اس کے نیچے تلے آ کے انہوں نے جو ہے وہ ایک الائنس بنانے کی بات کی, اور اس پہ کافی ہوم ورک کیا ہے انہوں نے. تو یہ اختلافات تو ان کے چلتے رہیں گے, لیکن کیا یہ اختلافات اس سطح پہ جائیں گے کہ یہ PDM کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں گے یا اس میں سپلٹ آ جائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی ایسا کوئی ہونا نظر آ رہا ہے. اچھا, سلمان عابد صاحب, وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ اپوزیشن سے بات چیت ہو سکتی ہے, سوائے نیب کے کیسز کے علاوہ باقی بات چیت ہو سکتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ بھی اب اس طرف دوسری طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ برف پگھلنا شروع ہوئی ہے, اور وزیر اعظم صاحب جو کہتے تھے کبھی نہیں ان سے بات کروں گا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے؟ نہیں, بات چیت کس بنیاد پہ ہوگی؟ میرا مطلب ہے کوئی ایجنڈا کیا ہے, یا اپوزیشن جماعتوں نے کیا کوئی ایجنڈا پیش کیا ہے کہ جی یہ ایجنڈا ہے جس پہ ہم حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں, یا حکومت نے کوئی ایجنڈا پیش کیا ہے یا اپوزیشن نے کوئی ایجنڈا پیش کیا ہے؟ کوئی ابھی تک تو ایجنڈا ہمارے سامنے نہ حکومت نے پیش کیا ہے نہ اپوزیشن نے پیش کیا. بات چیت کی خواہش جو ہے اس کا ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن ایجنڈا تو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو براہ راست اپوزیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف جو ہے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو بڑا سلیکٹڈ کہتے ہیں. تو ایک بندہ جو منتخب ہی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ اور فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی شکل نہیں. مریم کہتی ہیں کہ میری لڑائی عمران خان سے تو ہے ہی نہیں, میری لڑائی تو ان لوگوں سے ہے جو ان کو لے کر آئے ہیں.
تو پھر مذاکرات کس چیز کے ہوں گے جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب تک آپ کسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے, اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے. سلمان صاحب اپوزیشن نہیں کہہ رہی کہ بات چیت ہوگی. اپوزیشن کو آج بھی جو مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ آپ پہلے سلیکٹڈ تھے, اب ریجیکٹڈ ہیں. اب نہیں کہہ رہی, اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ احتساب. وزیر اعظم نے تو دیکھیں نا, وزیر اعظم نے تو اس تناظر میں کہا ہے کہ میں تو مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, لیکن اپوزیشن جو ہے مذاکرات جو ہے وہ صرف احتساب کے نام پہ کرنا چاہتی ہے, تو اس لیے میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے وہ انوائرمنٹ نہیں ہے جہاں مذاکرات کا دروازہ کھولا جا سکے اور مذاکرات کا کوئی راستہ کھل سکے. نہ اپوزیشن تیار ہے اس کے لیے, نہ اس وقت حکومت ہمیں تیار نظر آتی ہے. تو میں تو ایک ڈیڈ لاک دیکھ رہا ہوں مذاکرات کے کانٹیکس میں. حالانکہ سیاست میں اور جمہوریت میں تو ڈائلاگ ہی ہونا چاہیے نا, لیکن ڈائلاگ کا راستہ تو دونوں نے بند کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی اپنا پی ڈی ایم نے بھی بند کر دیا ہے قسم کا, حکومت نے بھی بند کیا ہوا ہے. عمران خان نے کون سا ایسا انیشیٹو لیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ تو اپنی اتحادی جماعتوں سے ہی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک. سلمان صاحب, آج وزیر اعظم صاحب نے ایک مرتبہ پھر نواز شریف پہ یہ الزام لگایا کہ وہ فوج میں بغاوت کو اکسا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تو بڑا واضح ہے, مجھے تو اس میں کوئی دو آرا نظر نہیں آتی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو باقاعدہ ادارے کے درمیان ایک تقسیم پیدا کر رہے ہیں. دیکھیے جنرل باجوہ کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کا جو نام لینا ہے اور فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہنا ہے کہ آپ جو ہے اپنا ہوش کے ناخن لیں, تو وہ تو آپ فوج کے اندر ایک تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس میں تو کوئی دو آرا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ نہیں ہے. وہ ہیں جب وہ ٹارگیٹڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. اور آپ نے پتا, آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اس دن اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں کہا کہ جب آپ کسی ادارے کے سربراہ پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ پورے ادارے پہ الزام ہوتا ہے, صرف سربراہ پہ الزام نہیں ہوتا. اس لیے اس نیریٹو کو بھی فوج نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ جی کچھ انڈیویجلز پہ تنقید ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیویجلز پہ تنقید ہو رہی ہے وہ بھی ادارے کے اندر ہی تنقید ہو رہی ہے. اور میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کا نیریٹو ہے اس پہ نہ بلاول یا پیپلز پارٹی ساتھ ہے. فضل الرحمان گروپ کے اندر میں نے آپ کو بتایا توڑ پھوڑ ہوئی ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. ان تینوں رہنماؤں نے ٹی وی پر آ کے یہ باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سے لوگ, خود شہباز شریف جو ہیں اس بیانیے کے حامی نہیں ہیں. ایک تقسیم تو خود اپوزیشن کے اندر بھی موجود ہے اس نیریٹو کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے تو خود کہا جلسے کے اندر میں عمران خان سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا, میری جو لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو وہ جو اینٹی عمران خان یا اینٹی گورنمنٹ فنومنا ہے وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو اچھا پھر دیکھیے انہوں نے صرف فوج کے بارے میں بات نہیں کی, وہ تو جوڈیشری پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ججوں پہ دباؤ ڈال کے میرے خلاف فیصلہ لیا ہے, ٹھیک ہے نا. نیب کے اوپر بھی وہ الزام لگاتے ہیں. تو اداروں کے ساتھ تو ٹکراؤ کی پالیسی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سلمان, فاروق طارق صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اب بیان بازی الزام بازی شروع ہوئی ہے اس کا دنگل کہاں ہوگا, یہ کہاں لے کے جائیں گے, انجام کیا ہوگا اس کا؟ فاروق صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ ہاں آواز آ رہی ہے. جی فاروق صاحب, سوال یہ تھا کہ یہ جو اب الزام بازی شروع ہوئی ہے اور اداروں سے ٹکراؤ, بالکل سلمان عابد صاحب کے براہ راست ٹکراؤ ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہنچے گا یہ معاملہ؟ سلمان عابد صاحب نے یہ درست کہا ہے کہ مذاکرات کا تو کوئی امکان نظر نہیں آتا اور نہ کوئی دونوں طرف سے کسی چاہت کا اظہار کیا گیا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ بیانیہ کون سا چلے گا, تو اس میں نواز شریف کا ایک بیانیہ ہے, پیپلز پارٹی کا دوسرا بیانیہ ہے, لیکن وہ دونوں جس بات پہ متفق ہیں, کیونکہ دونوں کے خلاف اس حکومت نے بڑے محاذ کھولے ہوئے ہیں, تو وہ دونوں چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مل کر اس حکومت کو ہٹانے کی بات کریں. تو وہ جو ایک عنصر ہے حکومت کے ایشو پر ان کی یونٹی کا, وہ قائم رہے گا. بیانیہ شاید اس طرح ان کا ریگولر نہیں چلے گا. اور نواز شریف صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ بیانیہ پیش کیا ہے. وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں ادارے کے اوپر اٹیک نہیں کر رہا, میں افراد کے اوپر کر رہا ہوں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ افراد اپنے آپ کو ادارہ سمجھ لیتے ہیں. اب ایک جنرل جو ہے وہ چاہے کمانڈر ان چیف ہے یا کسی اور ادارے کا سربراہ ہے, وہ ادارہ تو نہیں ہے, وہ تو ایک حصہ ہے اس کا. اور جب بھی, اور یہ ہوتا ایسا ہی ہے کہ ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے وہ خود ہی ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہی کام کرتا ہے. ایشو یہ ہے کہ سویلین معاملات میں فوجیوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک پرنسپل پوزیشن ہے, ایک ڈیموکریٹک پوزیشن ہے جس کو بار بار روندا گیا ہے پاکستان کے اندر. اور نواز شریف اس کو ذرا اور جاندار اور ریڈیکل انداز میں پیش کر رہے ہیں اس وقت. لیکن بات جو پرنسپل کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سویلین حکومت کو سویلین انداز میں
यहाँ पे हुकूमत करने का मौका जो है वो मिलना चाहिए, चाहे वो इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो या किसी और की हुकूमत हो। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस बयानिए पे चल रहे हैं, उस पे उनके साथ चलती हुई पार्टियां ज़्यादा देर मुझे नहीं लगता कि उस बयानिए को कंटिन्यू करेंगी। वो नवाज शरीफ को खामोश कराने की बात करेंगी, अपने इत्तेहाद को अभी शायद नहीं तोड़ेंगी या ख़त्म नहीं करेंगी, लेकिन प्रेशर डालेंगी नवाज शरीफ के ऊपर, मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से आवाज़ों को बुलंद करके कि इस किस्म का बयानिया आप ना करें। तो ये एफर्ट तो मुझे नज़र आती है, क्योंकि इस बयाने के साथ ज़्यादा देर चल नहीं सकते। अच्छा, तो फारूक साहब आप फरमा रहे हैं कि दीगर पार्टियां शायद इस बयानी के साथ ना चल सके, खुद नून लीग के लोग इस बयानी को साथ लेकर चलने के काबिल हैं? मतलब वो समझते हैं कि हम ये बयानिया साथ लेकर चल सकेंगे? लेकिन ये देखें, पहली दफ़ा मरियम नवाज़ और उसके साथ बाकी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई है, और जो बिल्कुल ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते थे वो भी अब खामोश हो गए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जिस ज़ोरदार तरीके से इस बात को रखा है, उसमें लोगों में जो पजीराई मिली है, उसके बाद ये खामोश हो गए हैं। लेकिन ये चल नहीं सकता, इसकी वजह ये है कि बाकी जमातों के तल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मिलते हैं, मिलते रहते हैं। और ये सलमान आबद साहब तो ज़्यादा इनसाइड इंफॉर्मेशन रखते हैं, मुलाकातें तो इन सब की होती रहती हैं। ये कोई इनकलाबी जत्था तो नहीं है कि जो एक यहाँ पे रूलिंग क्लास को ख़त्म करके एक सोशलिस्ट इनकलाब की बात कर रहा हो। ये तो आपस में एक इक़्तिदार की बंदर बांट है, जिसमें ये सारे मसरूफ़ हैं। इनकी इकनॉमिक पॉलिसियाँ एक हैं, आप मुस्लिम लीग की पॉलिसी देख लें, आप नवाज इसकी देख लें, आप तहरीक इंसाफ की देख लें, सब निजकारी के ऊपर इकट्ठे हैं। ख्वाजा साहब असेंबली में कहता है अभी आप रोजवेल्ट होटल को ना बेचें, अभी अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, पीएए को भी ना बेचें, ठहर के बेच लें। और ये भी उन्होंने वाजे कहा कि हम कोई निजकारी के खिलाफ नहीं है। यानी जो लोगों के ऊपर जिस बात से प्रेशर आ रहा है, महंगाई आ रही है, बेरोजगारी फैल रही है, उसके ऊपर तो ये सारे इकट्ठे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई फर्क नजर नहीं आता, सिर्फ इनके पॉलिटिकल बयानिए में फर्क है जो शायद ज़्यादा देर चल सकता। ठीक है सलमान आबिद साहब, फारूक तारिक साहब कह रहे हैं कि आपको इनसाइड का ज़्यादा पता होता है, तो ये बताइए कि आने वाले दिनों में इनसाइड में क्या फैसले हुए हैं, कैसा सियासी मंजरनामा होगा? देखिए, इस वक्त तो मंजरनामा बड़ा वाज़ेह है। मैंने आपको बताया कि पहली कोशिश ये थी, पीडीएम थी, कि किसी तरीके से मार्च से पहले इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जाए, ताकि सेनेट के इंतखाबात का जो मरहला है उसमें तहरीक इंसाफ को बड़ी वाज़ेह अक्सरियत लेकर ना आ सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पीडीएम जो है वो इस पोजीशन पे है कि वो हुकूमत को गिरा सकेगी। हुकूमत को गिराने के देखिए दो बुनियादी फार्मूले थे। एक फार्मूला ये है कि आप तहरीक में तमाद पेश कर दें, उसके लिए अपोजिशन तैयार नहीं है, एक बात। और या ये कि आप इज्तिमाई तौर पे इस्तीफा दे दे ना, उसमें मुस्लिम लीग नून के सारे लोग इस्तीफे देंगे और पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही इस्तीफे नहीं देगी, एक बात। अभी फारूक तारिक साहब ने कहा है कि जी इस बात पे इत्तेफाक है कि इमरान खान की हुकूमत को चलता किया जाए। मेरा मौकफ यह है कि इस पर भी पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी। उसकी वजह यह है, फारूक तारिक साहब मुझसे ज्यादा बेहतर सियासी समझबूझ रखते हैं इन चीजों के बारे में, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। ये कैसे मुमकिन है कि वफाक की हुकूमत चली जाए और उसके बाद सूबाई हुकूमतें जो है वो दूल्हा बन के बैठी रहेंगी? ये भी नहीं रहेंगी ना। तो पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत है 2.5 साल पहले अपनी हुकूमत का खात्मा करे? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीडीएम अपना एक प्रेशर बिल्ड कर रही है। और प्रेशर क्या है? प्रेशर ये है कि वो इमरान खान से नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट से रिलीफ मांग रही है इत्तेसाब के कॉन्टेक्स्ट में। और उसमें फजलुर रहमान भी शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसमें पीएमएलएन भी शामिल है। और लेकिन मुझे लगता यह है कि एक टकराव की सियासत जो है वो आगे बढ़ रही है हुकूमत के दरमियान। क्योंकि देखिए माजी में जो हम लड़ाई देखते रहे ना, वो लड़ाई होती थी हुकूमत में और अपोजिशन के दरमियान। अब इस दफा हुकूमत और अपोजिशन के साथ साथ इदारे भी बराह रास्त उसमें शामिल हो गए ना। अब इमरान खान साहब ने वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जस्टिस फाइज ईसा का नाम लिए बगैर जिक्र किया ना जस्टिस साहब। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से देखें कि बाकायदा इदारे जो हैं वो अताब का निशाना बन रहे हैं और ये लड़ाई ज्यादा खतरनाक है, पाकिस्तान के हक में नहीं है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, तारिक फारूक साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियात ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ॿिन्हिनि तर्ज निगारनि जो तजुर्बो उन्हनि चवणु आहे त ईंदड़ ॾींहनि में जेको टकराव वारी सियासत आहे उन में इज़ाफ़ो थी सघे थो, बल्कि पीपल्स पार्टी जेका पोजीशन हूंदी उहा थी सघे थो पीटीएम खां थोरी मुख़्तलिफ़ हुजे, छाकाणि त पीपल्स पार्टी कॾहिं बि सिंध हुकूमत जो सौदो न कंदी। हिन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अला वाही।